یہاں پہ آپ ایمٹی نیسٹ سنڈروم شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے یہ نام سنا ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ایک چڑیا ہے نا، اس کے گھونسلے میں انڈے ہیں، پھر بچے ہیں، پھر وہ دانہ چگ چگ کے لاتی ہے اور ان کو کھلاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ گھونسلہ خالی ہو جاتا ہے. تو شروع میں گھونسلہ خالی ہوتا ہے کہ بچے ایجوکیشن کے لیے مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، مختلف کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، مختلف ممالک میں چلے جاتے ہیں، اور بعد میں پھر شادیاں بھی کر لیتے ہیں، اور شادیاں کرنے کے بعد وہ اپنی فیملیز میں بزی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ اگر آپ کے ساتھ بھی رہ رہے ہوں پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو. یعنی آپ کا گھر جو ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، اب اس کی کمانڈ چینج ہو گئی ہے، ان کے رہنے کا سٹائل چینج ہو گیا ہے، بچے گرون اپ ہیں، ایڈلٹس ہیں، اور وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس عمر میں آ کے لوگوں کے ہیلتھ ایشوز بھی اتنے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے اوپر تو انویسٹ ہی نہیں کیا ہوتا. اسی طرح ان کی فزیکل اور ایموشنل نیڈز بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. میں کبھی کبھی اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ پہلے میرا اتنی جلدی دل نہیں ٹوٹتا تھا، اب میرا بہت جلدی دل ٹوٹ جاتا ہے، کھٹک آرام سے. ذرا سی کوئی بات کسی بچے نے بول دی، نہ بولی، کوئی بھی کام کر رہا ہے، میں کہتی ہوں یہ مجھے چھن چھن کی، ٹوٹنے کی، کریک ہونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اپنا دل بول رہا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ سے جوڑنا پڑتا ہے کہ بھی تم کیوں اتنے نازک ہو گئے ہو، کیوں تم اتنے فرجائل ہو گئے ہو. لیکن دس از دا ایجنگ پروسیس جس میں اس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے درمیان میں اتنا ٹائم اپنی فیملی کو نہیں دیا ہوتا، اپنے بچوں کو نہیں دیا ہوتا، تو وہ جو گیپ آ گیا نا، اب بچے نکل گئے نا، اب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہو از دس اسٹرینجر اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو می. مطلب آپس کی کمپینین شپ جو ہوتی ہے بہت ویک ہو چکی ہوتی ہے. اور یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیورس کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کو ہم گرے ڈیورس کہتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے راستوں پہ رہتے ہیں، رہتے اکٹھے ہیں لیکن بس کوئی ضروری بات کرتے ہیں لیکن اپنی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے وہی کپل بن جاتے ہیں، پیار محبت والا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسکور کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں اور گرو کریں اکٹھا. کیونکہ اگر ہم گرو نہیں کریں گے تو پھر ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو دیکھیں کہ فیوچر میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے اس کی پلاننگ ہی نہیں کی. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا کریں کہ یہ جو زندگی ہے نا، اس میں جو مختلف فیزز ہمارے ہیں، اس میں کیا چینجز ہیں، اس میں کیا گروتھ ہے، ان میں یہ دو چیزیں، یہ دو سکلز شامل کر لیں، ریزیلینس اور اڈیپٹیبلٹی. اور اپنے آپ کو بتائیں کہ ایز اے کپل ہمیں بہت سی ٹرانزیشن سے گزرنا پڑے گا، جہاں پہ ہماری جو ایک ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوگی، ہماری ریزیلینس ٹیسٹ ہوگی، ہماری اڈیپٹیبلٹی ان دا ریلیشن شپ ٹیسٹ ہوگی. کریئر چوائس ہو رہے ہیں، کبھی ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، فیملی سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمیں ان ساری باتوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا کہ جی اس کا ہماری خوشی پہ، ہماری صحت پہ، ہمارے ریلیشن شپ پہ کیا اثرات آ رہے ہیں. تو کامن جو لائف ٹرانزیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے جو شادی شدہ زندگی میں ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کریئر چینج ہو جاتا ہے، آپ کی نئی جاب ہے، کبھی نوکری چلی گئی ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے. یہ جو ساری چینجز ہوتی ہیں جاب سے ریلیٹڈ، یا کبھی آپ کی ترقی ہوگی ہے، شروع میں ہم خوش ہوتے ہیں ترقی سے، لیکن اب کیا ہے اسی ترقی کا ہماری شادی شدہ زندگی پہ امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے ریلیشن شپ جو ڈائنامکس ہیں سارے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی آپ کو ری لوکیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کہیں موو ہو کے جاتے ہیں، آپ کا نیا سوشل سرکل، آپ کی نئی روٹینز ہیں، کبھی آپ کو اچھی کمپنی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. کتنے ایسے کپلز کو میں جانتی ہوں کہ جیسے فرض کریں شوہر کہیں باہر نوکری کرتے ہیں اور جو ان کی بیوی ہوتی ہے وہ بہت رہتی ہے کہ مجھے بلائیں بلائیں بلائیں. وہ بہت کچھ محنت کر کے بلا لیتا ہے بیوی کو، اب بیوی کا وہاں دل نہیں لگتا. اب وہ وہاں 2-4 مہینے رہ کے اپنے شوہر کے آگے رو رو کے تو پھر گھر واپس آ جاتی ہے. اب نہ وہ یہاں کی ہے نہ وہ وہاں کی ہے. اس کی وجہ سے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. پھر یہ کہ فیملی جب سٹارٹ کرنی ہے تو وہی بات ہے کہ آپ کے رولز چینج ہو جائیں گے، آپ کی ذمہ داریاں بدل جائیں گی، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. ہیلتھ چیلنجز کئی دفعہ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج کسی کو آتا ہے، کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے. اور ریٹائرمنٹ جو ہے دیٹ ٹیکس اے بگ ٹول آن دا ریلیشن شپ، کیونکہ اب آپ اپنی آئیڈینٹیٹیز کو ری ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی ڈیلی روٹینز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، آپ کا وقت کا استعمال ڈفرینٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں
تو اس وقت بچے آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ کب مجھے اماں ابا ٹائم دیں گے، اور اماں ابا اتنے بزی ہیں کہ ان کو ایک کی بات سنیں کہ دوسرے کی سنیں کہ کیا کریں. اور اب کیا ہے، اب والدین بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ کوئی بچہ آئے ہم سے بات کرے. اب بچے بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا گھر چلانا ہے، سسٹم چلانا ہے، اس میں وہ الجھے رہتے ہیں. تو کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں کہ انسان اس نیویگیشن کو، اس چینج کو بہت بہتر بنا لے؟ ایک تو یہ کہ اپنے ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم سپورٹیو نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ رشتہ ٹھیک نہیں چلے گا. دیکھیں شروع کے سالوں میں رشتہ پھر بھی ہم کسی نہ کسی طرح کھینچ کے لٹکا کے چلا لیتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں کہ جی ان کے بچے ذرا جوان ہوئے، کالج گوئنگ تھے، ڈیورس ہو گئی. ہم کہتے ہیں لوگ کیوں ڈیورس تھی؟ جب اتنی زندگی گزار لی تھی تو آگے بھی گزار لیتے. کیونکہ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، وہ بالکل ختم ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا. جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو بچے بھی اپنی زندگی میں بڑے ہو کے بزی ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیوں رہیں اس رشتے میں. اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کنیکشن کو مینٹین رکھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے کنیکشن نہیں بریک کرنا. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے ہسبینڈ مجھے بہت کولڈ شولڈر دیتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا جب وہ کولڈ ہوتے ہیں تو آپ ان سے پوچھا کریں کہ از ایوری تھنگ اوکے؟ کہتی ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ مجھے ایٹیچیوڈ جان کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا پھر آپ پوچھتی ہیں؟ تو کہتی ہیں ہاں. جب میں پوچھتی ہوں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو میں کہتے ہیں ٹریٹ اٹ لائک دیٹ. آپ ان سے بات چیت بھی کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں بھی، ان کو جو جو کام کروانے ہیں وہ کرواتی رہیں. چاہے وہ منہ بنا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کو ایٹیچیوڈ دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ کام کرتی رہیں کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لی ہے کہ میں نے اس ریلیشن شپ کو لیٹ گو نہیں کرنا. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کولڈ شولڈر دیتے ہیں، پھر یہ خاتون روتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ بچوں کے تھرو وہ جو ہے نا سارے وہ ٹیلی کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے کہ جاؤ ماما کو بتا دو یہ کام کریں، ماما کہتی ہے جاؤ بابا کو بتا دو یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اس سے پھر خرابیاں اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اپنے اندر فلیکسیبلٹی رکھیں کہ رولز چینج ہوتے رہتے ہیں. یعنی یہ جو ہر وقت کا رونا دھونا، خواتین کا بھی مردوں کا بھی، خواتین یہ کہ جی میرے ہسبینڈ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، اور ہسبینڈ یہ کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی. جو شادی کے شروع میں ایک ٹپیکل سینیریو، اور یہ تقریباً میں نے دیکھا 10-15 سال تک چلتا ہے، جب مرد حضرات ہمیشہ ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں اس کے گھر والوں کی اتنی عزت کرتا ہوں، یہ میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی. عزت تو دونوں کی ہونی چاہیے. تو اس میں اب دیکھیں کیا امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے سمجھنی ہے. دیکھیں میں مرد حضرات کو ضرور یہ بات سمجھاتی ہوں کہ جب آپ داماد بننے کے ناطے اپنے بیوی کی فیملی کو ملتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ککڑ پکاتے ہیں. چکن آتا ہے اس دن، خاص پکوان پکتے ہیں آپ کے لیے اس دن، بڑا جی الیبوریٹ ڈیٹیل سے انتظار کیا جاتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں. اور وہ جو داماد ہیں ان کو ہر چیز میں پروٹوکول دیا جاتا ہے، بلکہ اپنی بیٹی کو بات بات پہ لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ چھوڑو یہ بے وقوف ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن جب آپ بیاہ کر اس کو اس کے گھر سے چھڑوا کر، اور رہ بھی آپ اپنے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اب لیکن بیوی جو ہے آپ اس کو بیاہ کر لاتے ہیں، اس کو اس کا گھر چھڑواتے ہیں، اور وہ سب کو چھوڑ کے ٹوٹل نیو انوائرمنٹ میں آتی ہے. اس کو آتے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے بیٹا جی کچن کب سنبھالنا ہے ہم نے. اور پھر اپنے بیٹے سے جو شکوہ شکایت ہوتی ہے، بیٹے سے تو ہم کر نہیں سکتے، بہو کو سناتے رہتے ہیں، بہو کو خوب لتاڑتے ہیں، اس کو ٹونٹس کرتے ہیں، سارکیزم پاس کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اس کو ایسی باڈی لینگویج دیتے ہیں. اس کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایڈجسٹ کرے. ہاں ظاہر ہے ان کو تو میں خواتین کو یہی کہتی ہوں کہ یو ہیو ٹو لرن، یو ہیو ٹو بی اسٹل ریزیلینٹ، اور آپ کی ایموشنل باؤنڈری اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کے اثرات نہ لیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ضروری بات کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح کی تمام چیزوں کو سرپاس کر لیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. خواتین کو تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے سسرال والوں سے کوئی شکوہ ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا، تو آپ کے ہسبینڈ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تو میجورٹی مجھے کہتی ہے، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگنور کرو. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ اگنور کیوں نہیں کرتی؟ تو وہی انا کا پہاڑ، وہ کہتی ہے میں کیسے اگنور کر دوں، میری ساس، میری نند، میرے سسر، پتہ نہیں میرے جیٹھ دیور یہ کرتے ہیں. بھئی آپ کا شوہر کہہ رہے اگنور کر دو، ٹھیک ہے، وہ ڈیفرنٹ مزاج کے ہیں، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اس سینیریو کو ڈیل کر رہے ہیں، تو ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے، وہ بزرگ ہیں. تو ہم آپس میں اچھا ٹیم ورک رکھیں، دیٹ از اٹ، جو کہ امپورٹنٹ بات ہے. اور اسی طرح اگر آپ سے اپنے مسئلے مسائل نہیں حل ہو رہے تو خدارہ کسی تھیراپسٹ کے پاس چلے جائیں، کوئی آن لائن کورس کر لیں، لیکن اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں. کوئی ایسی کوپنگ اسٹریٹجی سیکھ لیں جس سے آپ اس رشتے کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے یہ بہت اہم ہے. اس کے ساتھ وہ بچے جڑے ہوئے ہوتے ہیں،
اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج کی جو نئی نسل آتی جا رہی ہے وہ کہتی ہے ہم نے اپنے ماں باپ کو اتنا ٹرومیٹک ریلیشن شپ میں اور ٹاکسک ریلیشن شپ میں دیکھا، ہم بہت ٹرامیٹائز ہوئے، ہم اسی لیے بچے ہی نہیں پیدا کرنا چاہتے جب تک ہم بالکل 100% شیور نہ ہو جائیں کہ جی ہم اس رشتے کو چلانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو میں شروع سے آپ کو بات کہہ رہی ہوں، اوپن اینڈ آنیسٹ کمیونیکیشن جو ہے یہ موسٹ پاورفل ٹول ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جائے، جس میں ہم اپنے فیئرز ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں، جو ہماری فیوچر ہوپس ہیں، جو ہماری نیڈز ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کر سکیں، اور آئی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اور جب بھی ہم کسی نیو رول میں یا ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ایزیوم کر لینا ہوتا کہ دوسرا انسان اس کو سب کچھ آتا ہے اور وہ سب کچھ کر لے گا۔ اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ پرو ایکٹیو قسم کی پلاننگ چاہیے۔ کیا چاہیے کہ پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ اچھا جی کیا کیا سینیریوز آنے والے ہیں، کون سی کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں، کہاں کہاں مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، کون کون سے مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز میں ہینڈل نہیں کر سکوں گی۔ ان کو لکھیں، اپنے لیے لکھیں کہ میرے اوپر ان کا کیا امپیکٹ ہے، اپنے اسپاؤس کے لیے لکھیں اور ریلیشن شپ کے لیے لکھیں کہ کیا امپیکٹ ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ سٹیپس نکالیں کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے کس طرح ان باتوں سے اوپر اٹھنا ہوگا، کون کون سے پوٹینشیل چیلنجز ہوتے ہیں، اور کس طرح سے میں نے اس میں کوئی تبدیلی لے کر آنی ہے، کوئی اڈیپٹیبلٹی پلان بنانا ہے، اپنے آپ کو ریزیلینٹ بنانا ہے کہ میں ان مسئلوں کو حل کرنے میں آگے کی طرف جا سکوں۔ جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہوتے ہیں نا وہ بعد میں آتے ہیں کہ باہر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، باہر کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے اندر ایک ٹول کٹ ہونا چاہیے کہ ہم بہت سے معاملات کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وقت جیسے جیسے بڑھتا ہے اور گزرتا ہے نا تو ہمیں اس رشتے کو پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے، ترجیحی بنیاد پہ لینا ہوتا ہے۔ شادی کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہوتا، یعنی ہم شادی کو امپورٹنٹ تب تک رکھتے ہیں جب تک شادی ہوئی نہیں ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کی امپورٹنس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کور پرنسپل یہ ہے کہ جی مجھے اس رشتے میں رہنا ہے، مجھے اس رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ میرے پاس جب بھی لڑتے ہوئے ہسبینڈ اور وائف آتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی باتیں کر لیتے ہیں، کبھی مجھے سناتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو سناتے ہیں، ری بٹل کرتے ہیں، میں آرام سے بیٹھ کے ان کی بات سنتی ہوں اور پھر میں ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں؟ وہ ٹھٹک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو اس کو نبھانا ہی چاہتے ہیں نا۔ تو میں کہتی ہوں پھر جو آپ باتیں اس وقت کر رہے ہیں یہ تو نبھانے والی نہیں ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہم مسئلے بتا رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ کو مسئلے پتہ چلیں۔ تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، آپ نے مجھے مسئلے بتا دیے، 5 یا 6 لائنوں میں مسئلہ بتا دیں، اس کے بعد جہاں ضرورت ہوگی میں خود اس مسئلے کی ڈیٹیل لے لوں گی۔ کیوں نہ ہم ان ایریاز پہ کام کریں جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو۔ تو وہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں پہلے کھل کر ایک دوسرے کی غیبت کرنے دیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت ہرٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنے ریلیشن شپ کے اوپر کام کریں، کچھ ریچولز رکھیں کنیکشن کے، ڈیلی ریچولز ہوں کہ کیسے ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شیئرنگ کریں گے، کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، کس طرح ایک دوسرے کو پیار محبت سے دیکھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کرنے جس سے کہ محبت کا اظہار ہو، اور کہاں کہاں پہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ مشکلات آ جاتی ہیں وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور کون کون سے سپورٹ سٹرکچرز ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں ہم ان سے بھی مدد لیں گے۔ اور ہمارا کیا کوئی وہ ویژن بورڈ ہے، کیا ہم نے آپس میں بیٹھ کے سوچا ہوا ہے، اس کا اظہار ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ یہ کام تو ہم نے ضرور کرنے ہیں، اس رشتے کو نبھانے کے لیے، اس رشتے کو آگے چلانے کے لیے ہم نے ضرور صحیح طرح سے انویسٹ کرنا ہے۔ یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے جو کہ بہت سے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ کام کریں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ گول سیٹنگ۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہو یا آپ نے دیکھا ہو کہ یہ اسمارٹ گول سیٹنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کو اسمارٹ گول سیٹ کرنے آ جاتے ہیں نا تو آپ بہت سے کام جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ ہم کیونکہ ہوائی باتیں کرتے ہیں نا، ہاں 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 کریں گے، دیکھیں گے، ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر ہم نے کوئی اس طرح سے غور و فکر نہیں کیا ہوتا، کبھی ہم نے اس طرح سے سوچا نہیں ہوتا کہ جی سچویشن کو، چیزوں کو
कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए गुंजाइश कहाँ कहाँ मिल सकती है, किस तरह से एक दूसरे का साथ देना होता है, वो जब हमने नहीं किया तो जाहिर है फिर हमें कोई रिजल्ट्स भी नहीं मिलते. जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर हम परेशानी की हालत में ही बैठे रहते हैं, हम फिर जो है वो कोई काम भी नहीं सही तरह से करते. तो स्मार्ट गोल सेटिंग जो है उसको हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे डालना है कि मैंने ऐसे तरीके से गोल सेट करने हैं जिससे रिजल्ट्स, नताइज जो हैं वो बहुत अच्छे हासिल होना शुरू हो जाएं. तो स्मार्ट कैसे हम लिखते हैं आप उसको देखें. इस गोल सेटिंग को फिर हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है. एस से क्या बनता है, हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि आप कैसे अपने गोल सेट कर सकते हैं. एस से बनता है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं. वेग किस्म का आपने स्कोर नहीं रखना. मसलन आप कहें मैं चाहती हूँ कि ना हम वक्त इकट्ठा गुजारें, नहीं ये बहुत ही वेग है. आपका गोल ऐसा सेट होना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि हफ्ते में 2 जो दिन हैं और ये जो 2 घंटे हैं उसमें ये हम मेरा और मेरे शौहर का और शौहर के मेरा और मेरी बीवी का क्वालिटी टाइम हो, हम ये वक्त इकट्ठे गुजारें. तो ये आपका एक स्पेसिफिक गोल हो जाएगा कि मैं ये चाह रही हूँ. फिर एम मेजरेबल. मेजरेबल क्या होता है कि आप उसकी प्रोग्रेस को और सक्सेस को मेजर कर सकते हैं. जैसे हम कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, तो उसमें फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा हमें हमारे दरमियान बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बहुत झगड़े होते थे, लेकिन हमने जो कम्युनिकेशन की टेक्निक्स यूज़ की तो 80% हमारे मसले जो हैं वो हल हो गए. हाँ जी, अब समझ आ रही है कि हमने जो है मेजरेबल काम जो है वो कर लिया. अब इस अगले स्टेप पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ अचीवेबल. ए से अचीवेबल. अब अचीवेबल क्या है, यानी कभी कभी आप देखें कि हम किसी और कपल को सुनते हैं या किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं, अभी हम उससे मीलों दूर होते हैं, और जब हम मीलों दूर हैं हम कहते हैं मैं ये कैसे करूं. मसलन जी आपके शौहर या आपकी बीवी आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती और आप जाकर उनसे कहें सुनिए इधर आइए प्लीज़ हम कोई स्मार्ट गोल सेट करें, वो कहेंगे मैं भी तुम्हें बताता हूँ. वो आपको वो बातें सुनाएंगे कि आप कहेंगे कि ये वर्कशॉप ही अजीब थी, पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शन मुझे दे दी. तो ऐसे नहीं करना होता. हमने देखना है इसको जो हम बात कर रहे हैं अचीवेबल क्या है कि रियलिस्टिक और अटेनेबल नहीं. अभी तो मुझे 6 महीने साल लगेंगे. अभी जो स्मार्ट गोल सेट करने हैं मुझे अपने अंदर करने हैं, अपने लिए करना है. अभी मैं एज अ कपल शायद नहीं कर सकूंगी. मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ें सोचनी हैं, अचीवेबल चीज़ें सोचनी हैं जिससे कोई नताइज अच्छे मिलना शुरू हो जाएं. फिर उसके बाद आर आता है. आर से रेलेवेंट. रेलेवेंट का क्या मतलब है, जो हम दोनों के लिए उस रिश्ते में पॉजिटिव हो. मैं भी एग्री करूं और मेरे स्पाउस भी एग्री करें, जिससे इम्पैक्ट भी बहुत पॉजिटिव आए रिलेशनशिप पे. यानी अगर फ़र्ज़ करें हम कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, चलो जी घूमने फिरने चलते हैं. अच्छा हस्बैंड एग्रीड हैं कि चलो भी चलते हैं घूमने फिरने, लेकिन वो किसी और जगह जाना चाह रहे हैं, मैं किसी और जगह जाना चाह रही हूँ. इसी पे लड़ाई हो गई. इसी पे लड़ाई करके हम दोनों बैठ गए, मुंह सुझा के बैठ गए. एक का मूड ख़राब, दूसरे का भी मूड ख़राब, चलो जी घर वापस चलो. तो आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि भाई दोनों जो काम कर सकते हैं ये चलो कभी हम डिवाइड कर लें. कल आप पिछली दफ़ा आपने मेरी बात मानी, इस दफ़ा मैं आपकी बात मानती हूँ. या ये कि चले अगर आपका ये दिल नहीं चाह रहा, मेरा ये दिल नहीं चाह रहा, तो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम दोनों का दिल चाह रहा है, हम वो काम कर लेते हैं. फिर इसके बाद टाइम बाउंड होता है, डेडलाइन सेट करते हैं कि जी हम नेक्स्ट 3 मंथ्स ये काम एक्टिविटी करेंगे. नेक्स्ट 3 मंथ्स हम सुबह सुबह वॉक के लिए जाया करेंगे. नेक्स्ट 3 मंथ हम इस टाइम पे बैठकर चाय या कॉफ़ी पिया करेंगे. नेक्स्ट 3 मंथ हम वीकेंड पे अपने किसी रिलायबल जानने वाले रिश्तेदार के घर बच्चों को छोड़ देंगे और उस टाइम पे हम आपस में टाइम स्पेंड करेंगे. फिर आप देखते हैं कि इससे हमें नतीजा क्या निकला. आप ट्रैक करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, आप सेलिब्रेट करते हैं अपने माइलस्टोन्स को, और फिर आप उसके बाद मज़ीद एडजस्टमेंट्स करते हैं कि अच्छा ये जो हमने गोल सेट किया था ये अच्छा था, नहीं 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 इसमें ये फ़ायदा हुआ, इसमें ये नुकसान हुआ. और ये करते 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 क्या है कि आप फिर अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं. तो ये है कुछ फ्यूचर की इंसाइट जो मैंने आपको दी है. जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर कंवल, हमेशा की तरह ये भी एक पावरफुल सेशन था और बहुत सारी चीज़ें जानने में मिली, और स्पेशली जो लास्ट पे आपने बताया स्मार्ट गोल्स, तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू दिस. अब आपके जो सवालात हैं एड्रेस कीजिए और कोशिश करें कि कंसाइज हो, एक वक्त में एक सवाल हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मौका दे सकें. यहाँ कुछ सवाल चैट बॉक्स में आए हुए थे, तो उनमें से मैं एक सवाल करना चाहूँगी.
جب اختلافات بہت بڑھ جائیں اور مستقبل جو ہے وہ دھندلا سا لگنے لگے تو کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے اور کون سے اصول اختیار کیے جائیں کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکیں؟ جب ایسا سینیریو ہوتا ہے تو سب سے پہلے تھوڑا سا بریک لے لیں ایک دوسرے سے، یعنی اسی ریلیشن شپ میں رہیں لیکن تھوڑا سا منیمم کر دیں آپس کا ملنا نا، اب ٹکراؤ ہوگا نہیں تو بار بار۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اس کے بعد امپورٹنٹ کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں، اپنی سیلف کیئر کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے اینڈ پہ کون سی چیزیں جو ٹھیک ہونی چاہیے، آپ اپنے اینڈ کی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سیٹل کر کے آپ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اس پہ بات چیت ہیلدی طریقے سے کرتے ہیں۔ اس میں کئی دفعہ مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو آپ بلڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ دعائیں بہت کریں، صدقہ بہت ہو، اور ساتھ ساتھ حفاظت کی دعائیں بہت ہو، اور ساتھ یہ کہ ہر طرح کی نظر سے، اور ایسی باتیں نہیں جو ہم ہر وقت سوشل میڈیا پہ اپنی پکچرز لگا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بڑا بن کے جا رہے ہیں کہ ہم سے اچھا تو آئیڈیل کپل کوئی نہیں ہے، ان سب باتوں کو جو ہے نا ختم کریں۔ جب تک آپ ان کو ختم نہیں کریں گے تو پھر آپ کے مسئلے مسائل نہیں ٹھیک ہوں گے، اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ میم میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، میرے شوہر کی 5 بہنیں ہیں اور وہ ایک ہی بھائی ہے، تو سم ٹائمز بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے سب کے گھر میں، اور ایسا ہے کہ ان کے جو میرے نندے ہیں، ان کے جو سسرال والے، ان سے بھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، تو سب سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی پرائیویسی نہیں ہے اور بہت زیادہ انوالومنٹ سب کی گھر میں، تو میرا کوئی پرسنل گھر نہیں ہے یا جس میں اپنی مرضی سے اپنے مطابق، کیونکہ ہسبینڈ جو ہے ان کی جاب بھی نہیں ہے، تو سب اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، مطلب ہسبینڈ کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہسبینڈ انڈیپینڈنٹ ہو اور جو ہے ہم اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اپنے طور سے گزاریں، تو یہ چیز مجھے بہت اریٹیٹ کرتی ہے۔ تو ہسبینڈ کے ساتھ سب کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، اور مجھے میرا پرسنل گھر میرا ہونا چاہیے، بے شک میرے ان لاز میرے ساتھ رہیں، تو مجھے کائنڈلی گائیڈ کیجیے کہ کس طرح سے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروں یہاں پر ایسے ماحول میں۔ دیکھیں، انسان کی چاہتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، میں بھی بہت کچھ چاہتی ہوں، یہ کرنا وہ کرنا، اور سارا دن اپنی چاہتوں کے بارے میں سوچتی ہوں۔ پھر جب چاہتیں بہت زیادہ آتی ہیں پھر میں اپنے آپ کو بیٹھ کے پوچھتی ہوں کہ ان میں سے کیا پاسبل ہے اور کیا پاسبل نہیں ہے۔ جو پاسبل نہیں ہے اس کو میں ڈسکارڈ کر دیتی ہوں، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے یہ چاہت ہے، اگر کبھی پاسبل ہوئی تو اس کو کر لوں گی، یا اگر کوئی مجھے ایسی چاہت آ بھی رہی ہے تو پھر میں سوچتی ہوں کہ کیا میں اس کو پریکٹیکلی کر سکتی ہوں تو کر لیتی ہوں۔ مجھے چاہت ہو رہی ہے کہ اس وقت میں کچھ کھا لوں، بازار سے کچھ منگوا لوں، تو میں اپنی جیب دیکھوں گی، جیب میں پیسے ہیں تو منگوا لوں گی، جیب اجازت دیتی ہے، صحت اجازت دیتی ہے تو میں کر لوں گی۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتی، میری جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، تو میں اپنے آپ کو بتاؤں گی کہ کوئی بات نہیں، اگر کبھی ہوئے تو کھا لوں گی، ابھی کیا کھاؤں، وہی جو میں افورڈ کر سکتی ہوں، وہی جو مینیج کر سکتی ہوں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ اس میں اڈیپٹیبلٹی والی بات آتی ہے اور فلیکسیبلٹی والی بات آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو چیز ابھی پاسبل نہیں ہے میں اس پہ مغز ماری کروں گی تو میں خود ہی ڈپریس رہوں گی اور گھر کا ماحول مزید خراب کروں گی۔ تو میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ جو چیز اب اس وقت پاسبل نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں سوچنا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگی کے اصول ایسے ہوتے ہیں جو اصولی طور پہ تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ انہی پہ تکیہ لگا کے بیٹھے رہیں کہ یہ کام ہوگا تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، تو وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھتی ہیں کہ جی خوشیاں میری تب آئیں گی اور میں تب اچھی طرح اپنا گھر چلا سکوں گی جب میں بالکل اکیلی ہوں گی۔ آپ ارد گرد دیکھ لیں کتنی خواتین ہیں جو خود رہ رہی ہیں اکیلی، کوئی ان کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں، میاں کے پاس نوکری بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو بھی سپیس ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے نا، میں اس کو انجوائے کروں اور اس میں اللہ کا شکر ادا کروں، کیونکہ شکر ادا کرنا بھی بہت زیادہ خیر اور برکت لے کر آتا ہے۔ اس وقت کو اچھا گزاروں، کیونکہ آگے آنے والے وقت میں اگر آپ اکیلے بھی ہو جائیں گے تو وہاں آپ کے بہت سے مسئلے مسائل آئیں گے، وہاں پہ اور طرح کے چیلنجز ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، وہاں پہ پھر آپ کی ایک نئی چاہت آ جائے گی نا، چاہت بھی اپ گریڈ ہو جائے گی۔ تو سافٹ ویئر اپ گریڈ کرنے کے بجائے جو سافٹ ویئر آپ کو ملا ہے اس کو اپنی لیمیٹیشنز کے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں اور اسی پہ صرف کام کریں۔